بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کسی بھی انسان پر پریشانی کا آ جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے گھر میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، لیکن کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگ بیرون ملک جانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہے، لیکن قرضہ لوٹانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ مقروض ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ یعنی کہ اسی طرح ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ کسی کی پریشانی چھوٹی ہے اور کسی کی پریشانی بڑی ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ 3 نبوی دعائیں شیئر کریں گے۔ تینوں دعاؤں کو پڑھنا چاہو تو تینوں دعاؤں کو پڑھ لو۔ تینوں میں سے کسی ایک کو ورد زبان بنانا چاہو تو تینوں میں سے کسی ایک دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ تینوں نبوی دعائیں ہیں، طاقتور دعائیں ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے ان دعاؤں کو پڑھا اور اللہ رب العزت نے ان کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو کون سی وہ نبوی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ ان دعاؤں کو آپ صبح کے وقت بھی پڑھ سکتے ہو اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیں۔ اب درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلی دعا ہے دعائے یونس، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، نبوی دعا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اگر یونس ہمیں ان کلمات کے ذریعے نہ پکارتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مچھلی کے پیٹ میں 3 طرح کے اندھیروں کا سامنا کیا۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ تو مچھلی جب سمندر کی تہہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی تہہ میں کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے بھی ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا اور مکمل یقین کے ساتھ ان کلمات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی کو فوراً اپنی رحمت سے دور فرما دیا۔ تو میری بہنوں، اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک آپ کو کوئی بھی عمل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو یہ آسان سی دعا ہے، اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صرف 21 مرتبہ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ یہ پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا ہے، اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا، تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے لاڈلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اتنے مبارک کلمات ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو بھی، اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو تیسری دعا ہے، اس دعا میں اسم اعظم ہے، اور یہ دعا ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پڑھتے جب آپ پریشان ہوتے۔ تو وہ مبارک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتلا دیا ہے کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے
مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس طرح آپ یہ 3 دعائیں پڑھ لو گے۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ لو تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا کر خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اب اگر آپ نے ان تینوں دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو پڑھنا ہے تو پھر آپ نے اس دعا کے اول آخر درود پاک اور درمیان میں آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے تینوں دعائیں پڑھنی ہیں تو اول آخر درود پاک اور درمیان میں 21 مرتبہ تینوں دعاؤں کو پڑھ لو، اور اگر تینوں میں سے کسی ایک دعا کو آپ نے پڑھنا ہے تو اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ آپ چند دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا اور آپ کا تمام قرض اتر جائے گا۔ اولاد نافرمان ہے تو آپ کی اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے۔ رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ نوکری کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ایک اچھی نوکری آپ کو مل جائے گی۔ بچے بچیوں کے رشتوں کا معاملہ ہے تو ایک اچھا اور نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اسی طرح آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ پریشانی ضرور ختم ہو جائے گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ چاہیں تو ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس وقت تک ان دعاؤں کو جاری رکھیں جب تک آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جیسے جیسے آپ ان دعاؤں کو پڑھتے جاؤ گے آپ کو ان دعاؤں کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت میری ان تمام بہنوں کو، ان تمام بھائیوں کو یہ مبارک دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔